ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام ویورز اور سبسکرائبر کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے کسی زمانے کے اندر جب ہوائی حملے ہوتے تھے تو لوگ گھبرا جاتے تھے کہ کوئی جہاز آ رہا ہے، یا کوئی لوگ دیکھتے تھے اڑن تشتریاں آ رہی ہیں۔ لیکن آج کل ایک عجیب ہی سلسلہ چل نکلا ہے، اور وہ ہے پراسرار غبارے۔ یہ غبارے جو ہیں انہوں نے ساری دنیا میں اس وقت تھر تھری مچا دی ہے۔ ایسا ہی ایک غبارہ بڑا سا جو ہے امریکی فضاؤں میں دیکھا گیا، جس کی وجہ سے پینٹاگون کے اندر بڑی پریشانی ہوئی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ غبارہ جو ہے چین کا جو ہے ایک پلان تھا، جس میں کہ وہ انہوں نے ایک اسپائی بیلون کا اس کو نام دیا جا رہا ہے، اور وہ اسپائی بیلون کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے امریکہ کی جو بھی تمام سینٹرل جو ہے اس کی انہوں نے وہ کی ہے، ساری معلومات لی ہے۔ اور یہ معاملہ اتنا بڑا ہے کہ جو ابھی امریکن ایک اہم عہدیدار نے دورہ بھی کرنا تھا چین کا، انہوں نے وہ دورہ بھی منسوخ کر دیا ہے۔ چین سے ایک مطلب ملاقات ہونی تھی، ایک اہم ڈپلومیٹک ایک تھا، وہ بھی منسوخ ہو گیا ہے۔ اچھا، ابھی اسی تمام معاملات میں یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ اچانک آج صبح ایک اور خبر آ گئی کہ اسی قسم کا ایک غبارہ جو ہے وہ کینیڈا کی فضاؤں میں بھی دیکھا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی ایک اور نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ جو غباروں والا جب شروع ہوا ہے، غبارہ کی جو جنگوں میں آمد شروع ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے بڑی ٹینشن ہو گئی ہے امریکہ اور چائنا کے درمیان، اور ایون اب خبریں آ رہی ہیں سفارتی ذرائع سے کہ آج حالانکہ سیٹرڈے ہے، لیکن جب کوئی آپ کو پتہ ہے کوئی ایسا اگر کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو پھر وہ سیٹرڈے اور سنڈے جو ہے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بھی آج یہ بڑا اس پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور کینیڈا کی طرف سے بھی سفارتی سطح پہ بڑا احتجاج ہو رہا ہے چین سے۔ اچھا، یہ تو ایک صورتحال تھی۔ دوسرا، بائیڈن صاحب جو ہیں امریکن پریزیڈنٹ، انہوں نے شاہ عبداللہ سے ملاقات کی ہے، اردن کے جو شاہ ہیں، اور ان سے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ القدس کی جو پرانی جو ایک ہے اس کی جو ایک سچویشن ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو برقرار رکھا جائے۔ اچھی بات ہے اگر ایسی ہے، لیکن اب ہمیں لگتا نہیں ہے، کیونکہ امریکنز کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی، اور جو قرآن کے اندر بھی ہے کہ یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو ان کے حوالے سے کسی چیز پر یقین کرنا میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم میرے لیے تو ناممکن ہی ہے۔ آج وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کل وہ اس سے منکر ہو جائیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ EU کی، یورپین یونین کے کافی عہدیدار جو ہیں اس وقت یوکرائن پہنچے ہوئے ہیں، کیو، اور ابھی وہاں کیو میں ہی ہیں۔ ابھی تک تو میرے پاس ان کی ان کا جو شیڈول ہے اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں آئی، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ رات تک مجھے یا کل صبح تک پتہ لگ جائے گا کہ ان کا کیا مشن ہے اور وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک یہ ہے کہ شمالی کوریا نے آج پھر دوبارہ دھمکی دی ہے۔ شمالی کوریا نے کہا ہے امریکہ کو کہ اگر امریکہ نے کوئی ایٹم بم اگر کیا تو ایٹم بم کا جواب ایٹم بم سے ہوگا، میزائل کا جواب میزائل سے ہوگا، نیوکلیئر کا جواب نیوکلیئر سے ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شمالی کوریا بھی جو ہے نا اس وقت بڑی تیزی سے جو ہے اپنے دشمنوں کو وارن کرتا جا رہا ہے۔ روس اور یوکرائن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو معرکہ ہے بڑی تیزی سے چل رہا ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی ابھی فی الحال جس میں کہتے ہیں کہ کوئی کمی ہمیں نظر نہیں آ رہی، دکھائی دیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن اس میں جو ہے بڑھوتی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور جیسا کہ کل میں نے آپ کو اسی ویلاگ میں خبر بریک کی تھی کہ 24 فروری تک یا 23 فروری تک کوئی بہت بڑا جو ہے اٹیک جو ہے ان کی جانب سے ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں تھوڑا سا پاکستان کو۔ پاکستان کی سب سے بڑی جو اہم خبر یہ ہے کہ وہ ہے عمران خان کی جیل بھرو تحریک۔ اب میری سمجھ سے کم از کم باہر ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کس نے ان کو مشورہ دیا۔ ایک تو جیسے میں نے کل کہا تھا کہ جس طرح ہمارے ملک کی ایک صورتحال ہے، اس وقت تو ضرورت یہ تھی کہ سارے لوگ مل بیٹھتے، لیکن عمران خان نے کل اس سے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ ایک آرگو انہوں نے پیش کیا ہے کہ جناب ایک طرف تو ہمیں پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، اور دوسری جانب ہمیں بھائی وہ پکڑ دھکڑ تو ہو رہی ہے، وہ تو علیحدہ ہے، جب وہاں جا کر آپ بیٹھیں گے، جب ان کے ساتھ بات چیت ہوگی تو پھر وہاں سب سے پہلے آپ ایشو یہ اٹھائیں گے کہ بھائی آپ کے کہنے پہ ہم آ گئے ہیں، ملک اور قوم کی خاطر آ گئے ہیں، ریاست نیچے جا رہی ہے، آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں تاکہ اس کو وہاں رکوایا جاتا۔ لیکن آپ نے جب وہ آپ بیٹھ ہی نہیں رہے ان کے ساتھ، بات ہی نہیں کر رہے، اور ایک جسے کہتے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے ایک بہت ہی ہارڈ لائن اگر لی ہوئی ہے، تو پھر وہ آپ کیسے توقع کریں گے کہ وہ یہ آپ کی طرف لی کوئی
نرمی. اچھا دوسرا پھر جو جیل بھرو تحریک ہے, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس نے عمران خان کو یہ مشورہ دیا ہے. یہ مشورہ بھی میں سمجھتا ہوں جو عمران خان کا اعلان ہے یہ بھی یا تو وہ ریورس ہو جائے گا جیسے وہ ہمیشہ ریورس کر جاتے ہیں, یا پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوچنا چاہیے کہ ایک طرف تو عمران خان ضمانتوں کی درخواست تھی, کس قدر ضمانتیں عمران خان کی, ابھی آپ دیکھیں کتنی عدالتوں میں اس وقت آلریڈی عمران خان کی ضمانتوں کی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں اور عمران خان ضمانتوں پہ تھے. سب سے پہلے تو یہ بیان آنا چاہیے تھا عمران خان کی طرف سے کہ میں نے اپنے وکلا کو ہدایت کر دی ہے کہ جتنی بھی ضمانتیں ہیں ان کی وہ سب کینسل کر دی ہیں اور وہ جیل بھرو تحریک کے لیے وہ نکل رہے ہیں. اور جیل بھرو تحریک کا میں ایک بات بتا دوں, میں نے خود سیاست کی ہے, جیل بھرو تحریک میں ہمیشہ پہلے خود قیادت نکلتی ہے, تو قیادت تو نہیں نکل رہی اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جیل جاؤ. اور شیخ رشید صاحب کی بھی آج ضمانت کی درخواست جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے, ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے. تو پھر جیل بھرو تحریک تو میری سمجھ سے بہرحال یہ بات نہیں آتی. بہرحال ٹھیک ہے, جو عمران خان کے جو فالوورز ہیں وہ تو اس کو ایک بات اچھا وہ کہہ رہے ہیں, جو ان کے سپورٹر ہیں, جو ان کے یوٹیوبر ہیں, پیڈ ہیں یا جو کوئی بھی ہیں, جو ان کے حمایتی صحافی ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں بڑا زبردست خان صاحب نے کام کر دیا. لیکن میں تو غیر جانبدار آپ کو بات کر رہا ہوں, اور جو بین الاقوامی ذرائع ہیں جو ساری نبض میں دیکھ رہا ہوں اس حوالے سے, تو میں کہتا ہوں کہ ایک اچھا اقدام نہیں ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دوسرا, کراچی میں دہشت گردی کے خلاف ایک آپریشن کی بات ہو رہی ہے, اور TTP ہو گیا, اور جو خراسانی گروپ ہے, اور سندھ لبریشن آرمی, اور یہ براس بلوچ وغیرہ جتنے بھی گروپس ہیں ان کے بارے میں بڑی معلومات جو ہے وہ وفاقی حکومت نے, سینٹرل گورنمنٹ نے اکٹھی کی ہے, کیونکہ کچھ لوگ جو پکڑے گئے تھے ابھی حالیہ پشاور دھماکے کے اندر, ان سے ملنے والی کچھ معلومات کے پس منظر میں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اگلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے کے اندر کچھ علاقوں کے اندر یہ کام ہوگا. اور میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ کراچی کے اندر جو ہے افغان مہاجرین کی شکل کے اندر بے انتہا تحریک طالبان کے اور یہ جو افغان دہشت گرد ہیں وہ یہاں پر آ چکے ہیں, اور وہ یہاں پر پھر ہمارے وہی سب سے بات ہے, غلطیاں ہمارے لوگوں کی ہیں کہ انہوں نے ان کو پراپرٹیز بھی بھیج دیں, ان کو رکھا بھی ہے, اور بہت کچھ ہمارے لوگوں کی غلطیاں ہیں. بہرحال اب ایک اگر اچھا ہے, اگر انہوں نے کوئی اگر لیا ہے کوئی اسٹینڈ اگر یہ لیتے ہیں تو ان کو لینا چاہیے, ورنہ پاکستان میں جو دہشت گردی جو غلطیاں ہیں سیاستدانوں کی, دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں عمران خان ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, بے نظیر ہوں, ہر شخص نے, ہر پولیٹیکل پارٹی نے طالبان کو یا افغان مہاجرین کو اپنے لیے استعمال کیا. عمران خان صاحب نے بھی TTP کو مطلب چھوٹ دی, بے نظیر نے کہا ملا عمر کے لیے آپ کا ہاتھ ہمارے سر کے اوپر ہے, نواز شریف صاحب جو ہیں کیا کہتے ہیں اس سے اسامہ بن لادن سے مدد لیتے رہے. یہ ساری باتیں مطلب میں آپ کو تجزیہ نہیں بتا رہا, میں خود سارے معاملات کے اندر رہا ہوں. میجر امام جو تھے اور وہ جو تھے ان کو جو قتل کیا گیا تھا, مار دیا گیا تھا کرنل امام کو اور ان کے جو دوسرے ساتھی تھے, اور وہ سارے معاملات پہ کسی زمانے کے اندر میں اس وقت خود پاکستان کی پولیٹکس میں تھا, افغان مہاجرین کے ساتھ ملنا اور آنا جانا سارے معاملات کے اندر میں کسی زمانے میں ان تھا. تو میں تجزیہ نہیں کر رہا, بہت ساری چیزیں جانتا ہوں, لیکن بلا وجہ اس مطلب باتیں نہیں ہیں, مطلب ہم جسے کہتے ہیں نا کہ اب سینہ کو بھی کا ٹائم نہیں ہے, ضرورت اس عمر کی ہم آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے دیکھیں کہ ہم اب کیا کر سکتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں نے کہا تھا کہ وہ رشیا گئے تھے, رشیا سے وہ واشنگٹن پہنچے ہوئے ہیں, واشنگٹن کے اندر وہ کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کو بہت پہلے کہا تھا کہ آپ کو تو یہ بہرحال کوئی دوسرا کوئی بتاتا نہیں ہے کوئی چینل, اور نہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ پس پردہ وہ کیا کارروائی کر رہے ہیں. پس پردہ ان کی کارروائی یہ ہے کہ وہ اپنے لیے وزیر اعظم بننے کے لیے وہ راہ ہموار کر رہے ہیں, اور بائیڈن کے اور پیپلز پارٹی کے جو ہیں یعنی زرداری صاحب کے تعلقات مزید مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. 4 یا کم از کم 3 لابنگ فرمز جو ہیں وہ ان کے لیے وہاں پہ لابنگ کر رہی ہیں. اور بلاول بھٹو نے کل رات کو جو ہے مطلب جب ابھی دیکھیں گے تو رات ہی ہو جائے گی تقریباً, انہوں نے دنیا بھر سے آئے ہوئے تقریباً 1400 افراد کی ناشتے کی ایک تقریب سے انہوں نے خطاب کیا ہے. اور یہ بہت گرینڈ بریک فاسٹ میں اس کو کہوں گا, اس کا جو انتظام جو کرتی ہے جو فاؤنڈیشن, انہوں نے وہاں پہ بلاول بھٹو کا ایک بڑے اچھے طریقے سے ان کا وہ انٹروڈیوس کرایا, اور جسٹ لائک کہ مطلب ویری ینگ چیپ, اور مطلب ینگ فارن منسٹر, اور پاکستان کے آئندہ جسے کہتے ہیں کہ فیوچر کی بہت بڑی کوئی قیادت, یا اگر میں وزیر اعظم کے حوالے سے بھی کہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہوگی, کیونکہ جس طریقے سے جو میں دیکھ رہا ہوں, جو واشنگٹن کے اندر جو میرے ذرائع اور جو مجھے بتا رہے ہیں, اور جو یورپ کے اندر جو میرے ذرائع جو ان کے سارے جو ان کے ساتھ معاملات کو دیکھتے ہیں, ان کے ساتھ ان کے رابطے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی لابنگ جو ہے نہ کسی طریقے سے بہت اچھی جا رہی ہے. تو یہ بہرحال ایک وہ اپنے طور پہ مصروف ہیں. اور دوسرا IMF کا جو ہے وہ شیطانی چکر جو امریکہ کا ہے وہ جاری ہے. یہاں پر آپ کو میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ IMF جو ہے پاکستان کو جکڑے گی. IMF کی سخت سے سخت شرائط جو ہیں وہ آ رہی ہیں, اور وہ ابھی پہلے انہوں نے 35 روپے بڑھایا تھا, اب پھر 30 روپے پھر بڑھانے جا رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان کو اب IMF کی طرف سے تو انہوں نے کہا کہ ان کو دباؤ دو. اور آپ کو بتایا کہ IMF کا معاملہ یا ورلڈ بینک کا معاملہ اس کی دوسرا نام جو اس کا امریکہ ہی ہوتا ہے. تو یہ ایک صورتحال ہے. میں دیکھیے عمران خان کے اب میں کیا
کیا کہوں، عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بدعنوانوں کو پکڑنا تھا، وہ کسی کو لے کے نہیں آ سکے، کسی ایک آدمی کو سزا نہیں دے سکے۔ جس وقت عمران خان کی حکومت تھی اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا جو میرے اس وقت تو میں ویلاگ وغیرہ نہیں کرتا تھا، لیکن میرے اخباری بیانات آتے تھے، ایران چینل کے اوپر بھی میرا پڑھا ہوا ہے اور کئی جگہ اخبارات میں بیانات ہیں۔ اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ جس طرح ایم بی ایس نے لوگوں کو پکڑا تھا، آپ یہ چھوڑ دیں ان لوگوں کو، ان لوگوں کو اچانک پکڑ کے زرداری صاحب اور فلاں اب ان کو پکڑ کے آپ نے جیلوں میں ڈال دیا۔ بھائی جیلوں ویلوں میں ڈال کے کدھر آپ ڈالیں گے، کون سی جیلوں میں ڈال کے کون سا نیب بنائیں گے؟ یہ تو سارے کے سارے وہ سب ان کے پورا نظام ہی آپ کا کرپٹ ہے۔ 10-15 لوگوں کو پکڑتے، جیسے ایم بی ایس نے پکڑا تھا، پکڑ کے ان کو ڈالتے جیلوں کے اندر، ان کے اوپر سیدھا ایک لگاتے کہ جناب آپ سب کو جو ہے نا مطلب سزا دی جائے گی سیدھی، مطلب آپ لوگوں کو سزائے موت، یا پھر یہ کہ ہمیں پیسہ دو۔ انہوں نے کسی نے دیا ہی نہیں، انہوں نے کیا نہیں، وہ یہاں بھی پکڑ لیا۔ وہ شہزاد اکبر بیٹھے رہتے تھے سارا دن، وہ پتہ نہیں کیا آپ نے یاد ہوگا، میں کیا اس میں بات کروں، ویلاگ خامخواہ بلا وجہ لمبا ہوتا ہے، وہ کیا آپ کو یاد ہوگی، وہ یہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے رہتے صبح سے شام تک، اور اے آر وائی کے اوپر سارے چینلز کے اوپر بریکنگ نیوزیں، یہ کر دیا وہ کر دیا، اربوں روپے آ گئے، خربوں روپے آ گئے۔ آج پھر وہی جہاں اسے کہتے ہیں کہ جتھے دی کھوتی اتھے ہی آن کھلوتی، وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ لوٹ کے لے گئے، کھسوٹ کے لے گئے، اور اب وہ انہوں نے کیا کہتے ہیں قوم کو لگا وہ سیاستدانوں کے پیچھے چھوڑ کے انہیں اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے لگا دیا۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، میری سمجھ سے تو یہ باہر ہے۔ پاکستان کے حالات جو ہیں بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، ملک کی دولت لوٹنے والے سیاستدان ہیں وہ عزت دار ہو گئے ہیں، لوگ ان کو کچھ کہہ ہی نہیں رہے۔ ابھی میری تو الحمدللہ پورے پاکستان پہ نبض ہے، ساری دنیا کے میرے سارے پورے پاکستان کے تمام ہر ضلع کے اندر تقریباً میرے لوگ موجود ہیں جو مجھے خبریں دیتے ہیں، وہ سب بتا رہے ہیں کہ فیصل صاحب اس وقت سب سے زیادہ جو ہے نا لوگوں نے جو اگر دشمنی ہے لوگوں کے اندر، اگر اس وقت کوئی برائی ہے تو وہ فوج کی طرف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سبھی کچھ فوج نے کیا ہے، یہ سیاستدان تو بالکل معصوم ہیں، زرداری صاحب بھی بہت معصوم ہیں، اور یہ نواز شریف بھی بہت معصوم ہے، مریم نواز اور یہ اختر مینگل وغیرہ یہ سب بہت معصوم ہیں۔ کہنے کہ ان پہ تو ہو سکتا ہے کوئی پتہ نہیں کوئی صحیفے نہ اترنے والے ہوں ان کے اوپر، یہ اتنی معصوم قوم ہے، اور ساری قوم جو ہے نا مطلب ان کو فوج کے پیچھے لگا دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے عمران خان صاحب سے۔ عمران خان صاحب کو اپنی پالیسی کو ریوائز کرنا ہوگا، ورنہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں یا لوگ یہ سمجھتے ہیں جو میرے ان کو ٹھیک ہے لوگوں کو برا لگتا ہوگا۔ ہاں ایک مزے کی بات ہے کہ کل کسی صاحب نے ایک اینکر ہے، انہوں نے کل مجھے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے ٹیلی فون پہ انہوں نے کہا کہ فیصل صاحب آپ کو ہم جانتے ہیں، آپ عالمی حوالے سے بڑی آپ کی اہمیت ہے، دنیا میں آپ کی باتیں سنی جاتی ہیں، لیکن آپ ویلاگ کرتے ہیں تو آپ کے ویلاگ کو صرف چند لوگ ہزار ہی سنتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہے؟ تو میں نے ان سے کہا تھا جناب اس کی وجہ یہ کہ میں نے بھی سوچا تھا کبھی، لیکن مجھے بڑا اطمینان ہوا کیونکہ جو روایات ہیں احادیث مبارکہ ہیں نا، ان کے اندر جو روایت آتی ہیں ان کا جو مفہوم میں سمجھا ہوں، وہ مفہوم یہ ہے کہ جب قرب قیامت کے آثار ہوں گے جو ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، تو اس وقت یہ ہوگا کہ جو جھوٹ بولنے والے ہوں گے لوگ اکثریت ان کے پیچھے بھاگے گی، اور جو صحیح بات کر رہے ہوں گے ان کے پیچھے لوگ نہیں ہوں گے۔ تو جب تم یہ سمجھو کہ تم اچھی بات کر رہے ہو اور صحیح بات کر رہے ہو، اور اگر لوگ تمہاری نہیں سن رہے تو اس کا مطلب سمجھ لو کہ تم حق پر ہو، اور جو دوسرے جن کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں سمجھ لو کہ وہ باطل ہیں اور وہ غلط ہیں۔ تو یہ چیز سوچ کے، کیونکہ میں اپنے ضمیر کے مطابق ویلاگ کرتا ہوں تو میرا ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے، باقی فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔